ادھر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان کے باپ امیہ نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور رسیوں سے باندھ کر عین دوپہر کے وقت کوئلوں کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر ان کو پیٹھ کے بل لٹایا ہوا ہے، اور ان کے پیٹ پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، اوپر سے دھوپ کی تپش، نیچے سے گرم ریت کی جلن اور پیٹ پر بھاری پتھر کا وزن۔ زبان منہ سے لٹک آئی ہے اور امیہ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے اور عذاب دو، اسے اور اذیت دو، یہاں تک کہ اس کی چیخو پکار سن کر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنے جادو کے زور سے اسے ہم سے چھڑائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دینی بھائی کی اذیت دیکھی نہ جا سکی، اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کی، اس طرح انہیں ظلم و تعدی کے شکنجہ سے نجات دلائی۔ ایک دفعہ امیہ نے آپ کے پاؤں میں رسی باندھی اور نوکروں کو حکم دیا انہیں زمین میں گھسیٹیں، پھر آپ کو گرم سنگریزوں پر ڈال دیا، پاس سے جول گزرا، جیم کے اوپر پیش ہے جول گزرا۔ جول کہتے ہیں گوبر کے کیڑے کو، گوبر کے اندر جو کیڑا موجود ہوتا ہے اسے جول کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس سے جول گزرا، امیہ نے پوچھا کیا یہ تمہارا رب نہیں ہے؟ یعنی اس کیڑے کو کہا، اور جو ہے وہ حتیٰ کمیز لہجے میں پوچھ رہا ہے کیا یہ تمہارا رب نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ ربی خلقنی وخلقک وخلق ھذا الجول، اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، اور اللہ نے اس کیڑے جول کو پیدا کیا۔ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، اس کے گوبر کے کیڑے کو بھی پیدا کیا۔ امیہ اس جواب سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ یعنی اس طرح کے ظلم و ستم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کرتے رہے، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ وفادار نہیں تھے؟ اتنے ظلم و ستم برداشت کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، ان کے ساتھ عشق کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دونوں جہانوں میں عزت وقار عطا فرمایا، یہاں تک کہ ان کا ذکر قرآن میں کر کے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے تمام ساتھیوں سے، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جن سے جنت کے وعدے کیے گئے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ایک مشرک مرد کی کنیز تھیں، جب مسلمان ہو گئیں تو ان کے بیرہ مالک نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، جا سکتی ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تشدد کی انتہا کر دی اور اتنا مارا کہ آپ کی اس مار کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس پاک باز خاتون کو طعنہ دیتے ہوئے کہا لات و عزا نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کلا لا تملک اللات والعزا نفعا ولا ضرا، ھذا امر من السماء وربی قادر علی ان یرد بصری، کلا ہرگز نہیں، لا تملک اللات والعزا، عزا اور لات مالک نہیں ہے، نفعا نفع کے، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کے، ھذا امر من السماء، یہ ایک آسمانی امر ہے، آسمانی حکم ہے، وربی قادر علی ان یرد بصری، اور میرا جو رب ہے وہ میری بصارت لوٹانے پر قادر ہے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی یعنی حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ اب ہر چیز ان کو نظر آنے لگی تھی۔ قریش کی آنکھوں پر بدبختی کے پردے پھر بھی پڑے رہے، کہنے لگے یہ محمد کے جادو کا اثر ہے۔ انہیں کیا پتا یہ جادو کون سا تھا؟ یہ جادو ایمان کا تھا، یہ جادو عشق کا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ نبی پاک کو دیکھ لیا وہ نبی پاک پر 100 جان سے فدا ہوا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کو دیکھا اس کا اسیر ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعجاز عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا صحابہ اکرام نے دل و جان سے اس کو تسلیم کیا اور پڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت زنیرہ کو خریدا، ان کی ایک لڑکی تھی، اسے بھی آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو جہل ان کی غربت، ان کی بے کسی کو دیکھ کر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے
کہ وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے آئے ہیں اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ جڑ اور جاہل ہم سے سبقت لے جاتے۔ یعنی تانا دیتا تھا کہ یہ دیکھو غریب لوگ، زیادہ تر کمزور لوگ، جاہل لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی دین میں بھلائی اور خیر نہیں ہے، ورنہ جاہل لوگ نہ قبول کرتے۔ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے اگر کوئی غیر بھلائی ہوتی ہے؟ ہم زیادہ عقل مند ہے۔ گویا اس جہالت کے باپ کے نزدیک ان غریبوں اور مسکینوں کا اس نبی مکرم پر ایمان لے آنا اور ان سرکشوں اور متکبروں کا ایمان نہ لانا اسلام کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حالانکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت ام انیس رضی اللہ تعالی عنہا، بعض روایات میں ان کا نام ام عبیس بھی لکھا گیا ہے، عبیس، ان کا نام ام عبیس بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ بنو زارہ خاندان کی کنیز تھی۔ اسود بن عبد یغوث انہیں طرح طرح کا عذاب دیا کرتا تھا، ان کو بھی حضرت صدیق نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی غلام تھے صدیق اکبر کی دیکھ لیں کتنی وفائیں شامل ہیں۔ کیا یہ شخص خلافت کا غاصب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص باغ قدر کا غاصب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص نبی پاک کی آل اولاد پر ظلم اور ستم کر سکتا ہے؟ جو اتنے کمزور نحیف، جن کا پرسان حال کوئی نہیں، جن کو خریدنے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں، جن کے جسم میں کوئی بھی فائدہ مند چیز موجود نہیں، صدیق اکبر ان غلاموں کو مہنگے مہنگے داموں خریدتے ہیں اور خرید کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آقا پر ان کو جو ہے وہ پیش کر کے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں صدیق اکبر کی وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی کا واقعہ، یہ آگے جو ہے وہ میم آپ کو پڑھائیں گی، کیونکہ میرے گلے میں تھوڑا سا ہے انفیکشن کا مسئلہ، یہ میم آپ کو پڑھائیں گی اگلا۔ تو حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی کا واقعہ ہے، یہ ذرا اب ان سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رزقنا حب دعوا حب حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو آپ نے جو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم آگے سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی یہ سارے جو ہیں آپ کے سامنے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے واقعات ہیں، اور واقعات کو بس آپ نے جو ہے نا ان کا مطالعہ کرنا ہے اور جو پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی آپ نے تازگی بخشنی ہے اس سے، اور آپ نے خود بھی سیکھنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جن قربانیوں کے ذریعے میں ہم تک پہنچا ہے، ہم لوگوں نے خود جو ہے اپنی عملی زندگی میں اس احسان کا بدلہ اگر ہم بے شک چکا تو نہیں سکتے، لیکن ہم کیسے جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں اسلامی رنگ کو نمایاں کر کے، اور ان ہستیوں نے جو ہم تک پیغام پہنچایا اس پر عمل کر کے۔ بے شمار داستانیں کچھ تو ایسی ہیں کہ جو تاریخ کے اندر موجود رہی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، بہت سارے ایسے بھی گمنام جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ اس دین کے غلام ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے ہم تک نہ بھی پہنچا ہو۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کو لازمی پڑھیں بھی اور دوسروں کو بھی سنایا کریں، اور خود بھی سوچیں اور اس کے اندر سے اپنے لیے سبق جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اگلا جو ہے وہ آپ کو بتا کے گئے ہیں سر، یہ النہدیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام ہے۔ اور ہم نے بھی اگر ہم نہ یہاں پہ پڑھتے تو شاید کہ ہمیں بھی نام یہ پتہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی جو ہے وہ یہ جو نام آپ پڑھتے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اکثر اوقات جب فیملی میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ آج کل ان کے بس یونیک سے قسم کے نام جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو آج کل ڈراموں میں، ناولز میں کہیں پہ ہوں اور ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہو۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی ایک تھوڑا سا اپنا انداز اس لحاظ سے بھی چینج کرنا چاہیے کہ بہت سارے
یہ صحابیات جن کے نام ہیں اور صحابہ کرام ہیں جن کے نام ہیں بہت کم جو ہے وہ عام لوگوں کو سننے میں ملتے ہیں، اسی لیے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں، اور دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ جدید اور ماڈرن قسم کے نام ہے وہ نشر کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی فیملیز کے اندر جو ہے وہ ان صحابیات کے نام جو ہے وہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ رکھیں، تاکہ ان کا نام جو ہے وہ دنیا کے اندر، بے شک آخرت کے اندر تو ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے، تو یقیناً جو ہے ان کی نسبت سے اگر نام رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں بھی اس بچے یا بچی کے نصیب جو ہے وہ اچھی کرے گا۔ تو ان نام جو اسپیشلی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ جو ہے وہ ان ناموں کو بھی فروغ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ان کا پس منظر بھی آپ کو تھوڑا بہت پتا ہو، آپ کسی کو بتائیں کہ یہ وہ تھی، تو ظاہر بات ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ سن کے کہ جی ہم یہ نام نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نام پڑھ رہے ہیں غیر معروف سے ہیں ہمارے ہاں، ویسے اللہ کے یہاں نہیں ہے نا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ چنے پڑھتے ہیں تھوڑا بہت، جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو سن لیا، لیکن معاشرے کے اندر ہمارے خاندانوں کے اندر جو اس طرح مقبولیت کے عام جو ہے وہ میسر نہیں۔ تو یہ میں نام پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں اس وجہ سے آ گیا کہ ہمیں ان کے ناموں کو جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی زندہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اپنے اپنے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام جو ہے بڑا دیکھا آپ نے خوبصورت سا ہے، ابھی فرینڈس ہے، ٹھیک ہے، اناہیہ اور ان کی بیٹی، ان کا ہم مختصر سا واقعہ جو ہے حالات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی لونڈیاں، ٹھیک ہے، یعنی کنیزیں، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان سے مالا مال کر دیا تھا۔ پھر یہ ایک عورت کی ملکیت میں چلی گئی، یعنی وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رواج تھا کہ فروخت کرنا، ایک کے پاس لے کے اس کے بعد دوسرے کے پاس، تو جس طرح کی ایک چیزیں فروخت ہوتی ہیں وہ اس کے بعد یہ فروخت ہوتی جو ہے وہ ایک عورت کے پاس چلی گئی۔ جب یہ مال لے آئی تو یہ بے رحم مالکہ جو تھی ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتی اور یہ کہتی تھی کہ میں کبھی بھی تمہیں ستانے اور اذیت دینے سے باز نہیں آؤں گی، یا جس نے تجھ کو بے دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ تو ہر طرف آپ نے پیچھے بھی واقعات پڑھے ہیں کہ یہی جو ان کے نام نہاد قسم کے جو آقا ہوتے تھے وہ ان کے اوپر یہی ستم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو وہ انہیں ستانے میں مزہ آتا ہے، انسانیت ان کے اندر تھی نہیں ہے، تو اسلام تھا جو آیا اور ان کے دلوں کے اندر احساس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا، یا پھر وہ یہ کہتے کہ جس نے بے دین کیا وہ آئے، اور پھر یہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام جو تھا وہ آغاز میں تھا، اس کے حالات یہ ایسے تھے کہ بہت سارے جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ماں بیٹی جو اپنی مالکہ کا آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور اسی وقت انہیں آزاد کر دیا، اور اس نے جو قیمت مانگی وہی اس کو دے دی، اور انہیں کہا کہ اب تم دونوں آزاد ہو، اور جو آٹا پیسنے کے لیے تم جا رہی تھی ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو واپس کر دو، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آٹا پیس کر ہم اس کے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ان شئتما، یہ تمہاری مرضی ہے، یعنی جو کچھ تم آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جو خوش نصیبی تھی یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو ان کی قسمت میں تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کیا اور وہ مانگی قیمت جو تھی وہ اس کو ادا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا واقعہ ان کا مختصر سا، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی کا، تو یہ بھی اس کے اندر بھی وہی بات ہے جو آپ مختلف قسم کی واقعات کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا پیج دیکھتے ہیں۔ آگے ہے جی حضرت لطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ کون تھی؟ عامر بن فہیرہ کی بہن تھی اور حضرت عمر کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس زمانے کے اندر جب اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا تو اس وقت کی بات ہے۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسینات کی فکریہ موج تھے، وہ آپ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان بیچاری لوگوں کو خوب پیٹتے تھے اور انہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا تھا، وہ سخت مزاج بھی تھے اور اپنے عقائد کے بارے میں بڑے سخت تھے، جس کے اوپر وہ صدیوں سے کاربند تھے۔ اتنا پیٹتے تھے کہ تھک جاتے اور سستانے کے لیے یعنی آرام کرنے کے لیے انہیں رکنا پڑتا، انہیں کہتے کہ میں ذرا دم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اس بےایمانہ یعنی ظلمانہ قسم کے زد و کوب کا سلسلہ دیر تک جاری رہتا۔ ایک روز جب حضرت عمر ان پر مشق ستم کر رہے تھے، یعنی ان کے اوپر وہی جو ظلم و ستم کا جو ان کی روٹین تھی، اور مار مار کر تھک گئے، تو اس لونڈی نے کہا کہ اے عمر، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو میرا رب تمہیں بھی ایسے ہی عذاب میں
طلاق کرے گا، یعنی کہ اسلام کے جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلام تھے اور جن کا اس معاشرے کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ بھی نہیں تھا، لیکن انہیں اپنے ایمان کے اوپر اس قدر یقین تھا کہ وہ اتنے بڑے مطلب اپنے سامنے جو ہے وہ ظلم کرنے والے بندے کو بھی للکار کے وہ کلمہ حق جو ہے وہ بلند کرنے کو اپنے لیے ایک ثابت کی بات جو ہے وہ سمجھتے تھے اور حق جو ہے وہ بات اس کو بیان کرتے تھے۔ حضرت پیرم شاہ آگے فرماتے ہیں کہ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، یعنی ایسی قوتیں جن کو تسخیر نہیں کیا جاتا، جن کو ہم کنکر نہیں کر سکتے، یعنی جن پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، جن کے مقابلے میں ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا آپ سمجھیں کہ طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے تو کی غلامی کی، جن کو یہ سرمدی یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے، یعنی تو عطا فرماتا ہے، یعنی تیرے محبوب کا توپ ویسے کہتے ہیں، گلے میں ڈالے جانے والی رسی کو توپ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے محبوب کی غلامی میں جو لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو یہ جو نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ملتی ہیں، وہ لوگ اگر ذرے بھی ہوں تو رشتے آفتاب بن جاتے ہیں، یعنی اگر ذرے ہوں تو آفتاب ہی ان کے اوپر رشک کرتا ہے، ان کو فخر کرتا ہے، حالانکہ وہ سارے نور کا سرچشمہ منبع ہے۔ تو وہ جو عام سے ذرے بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سورج ان کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے قراریوں کے امین بن جاتے ہیں، یعنی اگر وہ قطرے ہوں تو جو سمندر ہے اتنا بڑا بے شمار پانی کا ذخیرہ ہے، وہ اس کی وسعت جو ہوتی ہے وہ ان قطروں کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ اگر وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچھ غلام یعنی دنیا کے بادشاہ بھی ان کے تاج گزار بن جاتے ہیں، ان کے انڈر آ جاتے ہیں، ان کے تاج گزار بن جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کو خود آرام سے پڑھیے گا اور دیکھیے گا کتنی باقی یہی تو بات ہے ضیاء الدین تشریف کی، باقی بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ بے شک اٹھا کے آپ پڑھیں، پڑھنا بھی چاہیے، ڈفرینٹ جو ہے مصنفین کو دیکھیں آپ، لیکن ضیاء الدین تشریف اور باقی تمام کتابوں کے اندر یہی فرق ہے کہ یہ جو ہے اس کی عبادتیں بڑی محبت اور بڑے عشق کے اندر جو ہے وہ دودھ کے خوبصورت ترین الفاظ کو جو ہے وہ استعمال کر کے لکھا گیا، اور ہر جملہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور بلکہ اس کو تو کہیں آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے اس کے اندر کہیں آپ گئے ہیں آپ کو بولنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیے غلام ہے، وہی میں نے پیچھے بات کی، لیکن جو ہے وہ نبی کے اوپر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، کیا ان لوگوں کے اندر کتنی آپ کہہ لیں اعتماد پیدا کر دیتا ہے کہ اس دور کے جو انتہائی اثر رکھنے والے لوگ تھے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانے کا جو حوصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی غلامی جو ہے ان کو عطا کرتی ہے، اور یہ انتہائی اعلیٰ قسم کا ایمان ہے کہ انسان جہاں پہ غلط کو غلط کہہ دیتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، یا کسی اپنی دنیاوی سکون کے لیے یا دنیاوی آپ کہہ لیں عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھتا ہے۔ تو آج کل بھی ہمیں اسی ایمان کی ضرورت ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم تھوڑی بہت باتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں اور خود بھی ڈر جاتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل میں جو کے ایمان کی جو مضبوطی ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے حق اور باطل کو جو ہے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لطیفہ کو جب حضرت صدیق اکبر نے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نحیف و نزار یعنی کمزور غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا بیٹا خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے ازراہ خیر خواہی یعنی نصیحت کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو ضعیف اور کمزور ہیں، اگر تمہیں غلاموں کو آزاد کرانے کا شوق ہے تو جوان اور طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو جو مشکل میں تمہارے دست و بازو بنے۔ اگلا پیج جو تمہاری مشکل میں تمہارے دست و بازو بنے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے لیے سینہ سفر ہو، یعنی آزاد کر بھی رہے ہو تو انسان جو ہے وہ اس دور میں شاید یہی ہوتا ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہیں اس کے کام آ جائے جس کو وہ آزاد کیا جا رہا ہے، یا جو ہے وہ اس کا ساتھی بن جائے، یا ایک غلامی سے نکلنے اور دوسری غلامی میں چلا جائے اس بندے کی جس نے اس کو
خریدا ہے، تو ان کے والد نے ان کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم دیکھ کے نا غلاموں کو آزاد کیا کرو، یہ جن کا مطلب آزاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کمزور ہیں بوڑھے ہیں تم ان کو آزاد کرتے ہو۔ یہ انہوں نے اپنی شفقت فطری میں یعنی باپ کی ایک جو محبت ہوتی ہے، یہ نصیحت کرنے کے انداز میں انہوں نے یہ بات کی۔ اگلا پیج ہے آپ کے پاس؟ نیکسٹ پیج کون شیئر کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا جی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا اباتی، اے میرے والد، انما بے شک ارید میں چاہتا ہوں، ماں جو ارید چاہتا ہے، جو چاہتا ہے للہ عز و جل، یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں للہ عز و جل، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ صرف میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لیے وہ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی گفتگو سنی اور یہ پیغام دے کر جبریل امین کو اپنے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے سورہ واللیل کی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا جس نے آتا دیا، عطا کیا، واتقى اور وہ ڈرتا رہا، پرہیزگاری اختیار کی، وصدق اور اس نے اس اچھی بات کی تصدیق کی، بالحسنى اچھی بات کی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لليسرى آسان راہ، ہم اس کے لیے آسان راہ جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو یہ جو سورہ واللیل کی آیات آپ لوگ ویسے پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہمیں بھی جب اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آج آپ نے خود سے بلکہ کھول کے سورت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آیات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ جو اپنے راہ رحمت کا مال دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے ساری راہیں جو ہے آسان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوبصورت واقعہ جو تھا وہ حضرت لطیفہ کا تھا۔ آگے ہے دیگر مردان وفاتش، یعنی دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ، یعنی مرد حضرات، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خباب بن العارف، حضرت خباب بن العارف یہ جو تھے یہ آزاد ماں باپ کے آزاد فرزند تھے، یعنی یہ غلام نہیں تھے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ کے پیچھے غلام کنیزوں کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا۔ کسی نے ان کو زمانے جاہلیت میں پکڑ لیا اور اپنا اسیر یعنی غلام بنا لیا اور کسی منڈی میں جا کر فروخت کر دیا۔ انمار نے ان کو خرید لیا، آہن گری ان کا پیشہ تھا، وغیرہ سے کام کرنا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے الفت تھی، محبت تھی، اور حضور اکثر ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس صحبت کی برکت سے آپ مشرف با اسلام ہو گئے، اور ان کی مالکہ انمار کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے ناراضگی اور برہمی کی کوئی حد نہ چھوڑی، اور وہ سنگ دل لوہے کا ایک ٹکڑا ہڈی میں گرم کرتی، جب وہ لال سرخ ہو جاتا تو اسے چمٹے سے اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیتی، اور جو اذیت سے آپ کو ہوتی ہوگی اس کا بخوبی اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی دشمنی اور اس چیز کا، کیونکہ وہ غلام تھے، غلام جیسا بات ہے کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو جس قدر بھی آپ کہہ لیں کہ سختی کی یا عذاب کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی وہ لوگ جو تھے وہ کرتے تھے، لیکن ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ کسی نے بھی اپنے جو کلمہ حق ہے اس سے اپنے آپ کو نہ اپنی زبان کو کہنا نہ اپنے دل کو، کیونکہ یہ وہی مزہ ہے جو وہی انسان جان سکتا ہے کہ جو جس نے یہ حاصل کیا، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور ان کی زبان سے سن کر جو ہے وہ ایمان لایا ہو۔ ساری بات ہے، اس انسان کا ایمان جو ہے وہ کوئی عام ایمان ویسے بھی عام نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ان کو یہ بڑی بڑی اذیتیں بھی دی جاتی رہی، لیکن ان لوگوں نے ذرا بھی جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ تو جو ہے یہ انتہائی صورت ہے میرے حال میں جو تکلیف کی ہے جو ان کو دی جاتی ہے۔ لیکن ایک روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کی اس تکلیف کے بارے میں گزارش کی تو حضور نے دعا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم انصر خبابن، اللہم اے اللہ انصر تو مدد کر خبابن، خباب کی۔
اور ظاہر بات ہے یہ دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہوں گے اور آپ کی زبان مبارک سے، تو ظاہر بات ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوئی، اور ہم نے دیکھا بھی، اور قبول ہی ہونا جو ہے وہ اس کے مقدر ہوتا ہے۔ اور جن کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں ان کے ویسے بھی آپ سمجھیں کہ ساری تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ سمجھیں دنیا کی بھی ختم اور آخرت کی بھی ختم۔ تو یہ آپ لوگوں نے 8 کلاس میں بھی ان کا واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر سا سمیات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا شارٹ تھا، یہاں پہ آپ کو 2-4 باتیں اور بھی ملی ہیں۔ تو لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت میں آنے کی دیر تھی کہ اس ظالمہ کو درد سر کی تکلیف شروع ہوگی۔ درد کی شدت سے وہ کتوں کی طرح بھونکا کرتی تھی، اسے کہا گیا کہ سینیاں لگواؤ، یعنی کہ ابو سینیاں کس کو کہتے ہیں، یہ آگ کا ٹکڑا گرم کرتے تو سر کے اوپر رکھنا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے حضرت خباب جو تھے وہ لوہے کا ٹکڑا آگ میں گرم کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھتے تب اس سے کچھ افاقہ محسوس ہوتا ہے، یعنی وہی تکلیف جو وہ آپ کو دے رہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو وہی جو ہے اس کا الٹا اثر جو ہے وہ اس کی مالکہ کے اوپر ہو گیا، اور وہ خود آرام کے لیے بھی وہی چیز اپنے سر پہ لگواتی تو عذاب کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک وہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو وہ لگوایا جا رہا تھا، دوسرا وہ تھا کہ جو پہلے کے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تکلیف پہنچانے کی سزا تھی۔ سزائیں دونوں کا انداز جو ہے وہ ایک ہی تھا، سزا ایک ہی تھی، لیکن دونوں کا آپ کہہ لیں کہ محاور اور مرکز جو ہے وہ کوئی اور تھا۔ حضرت خباب کی آزمائش نے جب طول کھینچا یعنی لمبی ہو گئی تو انہوں نے اپنی داستان درد و الم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس عرض داشت میں یعنی اس درخواست میں کچھ بے صبری کا اظہار تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے جب تو اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ دن تھے جب کہ مشرکین جو تھے عام مسلمان کو وحشیانہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا حضور ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دے؟ تو میری بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے اللہ پر ایمان لاتے تھے، کفار لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت پھیڑ لیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے، اور بعض مومنین کے سروں پر آری رکھ کر چلائی جاتی تھی، وہ ان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتی تھی، پھر بھی وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے۔ اے خباب سنو، یقیناً اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ بخشے گا، سارے جزیرے عرب پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، یہاں تک کہ صنعاء یعنی یمن سے ایک مسافر روانہ ہو کر حضر موت یہ جو عرب کا علاقہ ہے وہاں تک اکیلا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بھی حکمت تھی، انہوں نے جو بات کی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا گلا یا شکوہ کرتے تھے، انسان ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات فرمائی کہ ابھی تو آزمائشیں، ظاہر بات ہے قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے گا وہ سمجھے کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے بعد آزمائشیں اور بہت ساری بلائیں جو ہوتی ہیں وہ اس انسان کا منتظر ہوتی ہیں، اور اس کو آزمایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، کبھی کفار کے ذریعے، کبھی انسان کی روزی کے ذریعے۔ تو ایمان جو ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کہے کہ بس کلمہ پڑھا تو بیٹھ کے کلمہ کہہ لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی منتظر ہوتی ہیں اس کی آزمائش کرنے کے لیے، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ کندن بنانے کے لیے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 منٹ کا جو ہے وہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی ہے، اور وہی جو ہے وہ کس کو نہ کرتا۔ تو یہ جو پہلے لوگوں کے حالات ان کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ان کے دور کی یہ ان کا حصہ تھی، جو ان لوگوں کے اندر اتنی غیرت ایمانی، ان کے اندر اتنی برداشت تھی۔ آج کے دور کے اندر ہمارا ایمان کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ کسی کہہ لیں کہ کافر کا سامنا نہیں ہے، کسی ایسے سامنا نہیں کہ جو ہمیں کلمہ جو ہے نہ پڑھنے دے یا ہمیں جو ہے وہ مطابق عمل نہ کرنے دے۔ آج ہمارے لیے ہمارا اپنا نفس، ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارے اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، یہی لوگ ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے جو ہے وہ، اور بہت ساری اپنی رسم و رواج ہے وہاں پہ ہمیں اپنے ایمان جو ہے نا ان کی ہمارے لیے کسوٹی ہے، ایک معیار ہے کہ وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم کون کون سی چیزوں کو قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی آزمائشیں ہیں، یہ تو کوئی اتنی بڑی آزمائش ہے نہیں ہے، اور ہمارے لیے اتنی زیادہ آسانی ہے، لیکن اس آسانی کے باوجود بھی
ہم بعض اوقات جو ہے بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی رسول کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اور کیونکہ ہم ایمان جو ہے وہ جتنی قیمتی چیز ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اتنا ہی ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ جن لوگوں نے تو اتنی ساری قربانیاں اٹھائی ہیں، ظاہری بات ہے وہ صحیح رہے ہیں نا، تو ہم لوگ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی قربانیاں کا تقاضا بھی ہم سے نہیں کیا گیا، نہ کوئی اتنی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ہم نے کوئی کاوشیں کر لی ہیں۔ ہم سے بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ہم سیدھے رستے کے اوپر رکھیں، اور آج کے دور کے اندر جو طاغوت کی قوتیں مختلف شکلوں کے اندر موجود ہیں، کہیں پہ رسم و رواج کی شکل میں، کہیں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے آپ پہلے اداروں کے اندر، ہمیں وہاں پہ اپنے آپ کو اگر صحیح راہ لیا سین کا ہم نے اپنے آپ کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا بہت صاف یقیناً جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں کہ کسی کو یہ خطرہ نہ ہوگا کہ کوئی بھیڑیا اس کی جڑوں کو پھاڑ ڈالے رہی ہیں، آپ نے ان کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی قربانیوں کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو عطا کرے۔ انہیں انگاروں کی طرح گرم سنگریزوں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک ان کی پیٹھ کا پانی خشک ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ جو کوئلوں کے اوپر گر گئے۔ آپ اپنی داستانی علم بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت خباب، کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ کفار نے میرے لیے آگ بھڑکائی اور مجھے زمین پر لٹا دی، اس کے انگارے میرے پشت پر رکھے، ان کی تپش سے میری چربی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی، اور جس سے کیا ہوا کہ وہ انگارے جو تھے وہ بجھ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنے اور سننے میں بہت فرق ہے، کہنے کو تو ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جس کے اوپر گزر ہی ہوتی ہے وہ تکلیف بعض تکلیف ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم الفاظ میں بیان بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس محسوس کرنے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنے کی بات ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنے کندھے کے ساتھ اٹھایا اور فرمایا کہ تجھ سے زیادہ صرف ایک شخص ہے جو اس جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ میں نے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بلال۔ خباب نے عرض کی کہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں، کیونکہ ان کے لیے تو چند معاون تھے، یعنی کچھ لوگ تھے جو قریش مکہ کو ان سے عذاب دینے سے روکتے تھے، لیکن میرے لیے تو کوئی ایسا بھی شخص نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن انہوں نے میرے لیے آگ جلائی، پھر انہوں نے مجھے پردے سیٹ پہ لٹا دیا، پھر ایک کافر نے میرے سینے پر پاؤں رکھ دیا، پھر حضرت خباب نے اپنی پیٹھ سے جب قمیض اٹھائی تو آپ کی پشت پر برف کی طرح کے داغ تھے، یعنی کہ وہ جو جلنے کے نشان تھے وہاں پہ موجود تھے۔ صحیح مسلم ہے کہ جو خواب کہتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کیا کرتا تھا اور تلواریں بنایا کرتا تھا، آج بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدی، اس کی قیمت اس کے ذمہ قرض تھی، میں اس سے قرض جب مانگنے کے لیے آیا تو اس گستاخ نے کہا باخدا میں تمہیں اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ آپ نے بڑے جرأت سے جواب دیا واللہ لا اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، اللہ کی قسم میں ہرگز انکار نہیں کروں گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں تک کہ تو مر جائے، ثم پھر تبعث اور اسے پھر